ویلکم بیک ناظرین، آپ کی کالز ہم اب شامل کریں گے، لائیو کال۔ دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ پہلے کالر کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ انتظار بٹ لاہور سے جی بٹ صاحب فرمائیے۔ رامجی صاحب سے سوال ہے کہ ایک مزدور جو بالکل انتہائی آج کے دور میں کم تنخواہ یا کم درجہ آمدن ہے، تو بیوی بچوں میں وہ اپنی بساط کے مطابق کس درجہ مکلف ہے حقوق کا؟ جی، مطلب اس کا نان نفقے کا، اور جس حد تک اس کی آمدن ہے، اور گھروں میں بے شمار اس طرح کے ناچاکیاں ہو جاتی ہیں، تو کس درجہ زوجین کو اس کا مکلف بنایا گیا؟ نمبر 2، عورتیں کس حد تک سنگار کر سکتی ہیں؟ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو ویری مچ۔ جی غامدی صاحب، نان نفقے کا ذمہ دار اور مرد کو کتنا بنایا گیا اگر وہ اس کی لمیٹڈ آمدنی ہے؟ دیکھیں، نان و نفقے کی ذمہ داری بالاجمال ڈالی گئی ہے۔ آدمی کی جو آمدنی ہے اس کے لحاظ ہی سے وہ ذمہ دار ہے، اپنی طرف سے کوشش کرنے کا انسان مکلف ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ وہ غالباً اس جانب اشارہ کر رہے ہیں کہ بالعموم خواتین اس معاملے میں پھر بہت تقاضے کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ تو ہر عورت کو، اور اگر بچے ہیں تو ان کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے باپ یا ہمارے شوہر کی آمدنی کیا ہے۔ اگر تو کوئی آدمی جان بوجھ کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، وہ ذمہ داریوں کو پورا نہیں کر رہا، تو پھر تو قانون بھی اسے توجہ دلائے گا، معاشرہ بھی اس سے کہے گا، اور بیوی کو بھی حق ہے کہ مطالبہ کرے۔ لیکن آج کے زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ معیشت کا کیا حال ہے، لوگوں کے اوپر کیا افتاد آ پڑی ہے، اور جو شہری زندگی اس وقت وجود پذیر ہو چکی ہے، اس میں بہت سے اخراجات ایسے ہیں جو انسان کے کنٹرول ہی میں نہیں رہے۔ یعنی ہماری جو دیہاتی زندگی تھی، میں تو دیہاتی پس منظر سے تعلق رکھتا ہوں، اس میں بہت سی چیزیں ایسی تھیں کہ جو آپ کو میسر نہیں ہوتی تھیں، جیسے بجلی ہے، جیسے اس کے نتیجے میں بہت سے آلات ہیں جن کو آپ کو ہر حال میں استعمال، اب بل تو آنا ہے، بجلی کا بل آنا ہے، پانی کا بل آنا ہے، ٹیلی فون کا بل آنا ہے، یعنی یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو آپ کے اوپر آسمانی افتاد کی طرح پڑتی ہیں۔ تو اس میں ایک مزدور کے لیے کوئی جینا آسان نہیں رہا، بچوں کی تعلیم ناممکن ہو گئی ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں پورے معاشرے کو اس معاملے میں توجہ دلانے کی ضرورت ہے، اور ان بیویوں کو بھی جو ان مزدوروں کے ساتھ بیاہ کر چکی ہیں کہ وہ از راہ کرم اتنی عنایت ضرور کریں کہ ان کو تذلیل کر کے کسی کٹہرے میں کھڑا نہ کریں، بلکہ ان کا ساتھ دینے کی کوشش کریں۔ موجودہ زمانے میں تو اب یہ بھی ضروری ہو گیا ہے کہ اگر کوئی خاتون تھوڑی بہت محنت ساتھ کر سکتی ہے، یا وہ کچھ پڑھ لکھ کر اپنے خاوند کا ہاتھ بٹا سکتی ہے، تو ضرور اس کے راستے نکالیں، کیونکہ لوگوں کے لیے ناممکنات میں سے ہو گیا ہے جینا جو کچھ اس وقت معاشی صورتحال ہے۔ ایک اور کالر ہم شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم جی، میرا نام جمال ناصر ہے، میں اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں۔ جی ناصر صاحب، مجھے یہ پوچھنا تھی جی کہ میں نے اپنے کچھ فکس ڈپازٹ کرائے ہوئے ہیں، ایک اسلامک جو شریعہ کمپلائنٹ بینک ہے، جی سمجھے، میں نے اس میں 10 لاکھ روپے فکس کرائے ہوئے ہیں 7 سال کے لیے۔ اب اس میں سے مجھے 10,000 روپے مہینے کا ملتا ہے، اور بیسیکلی میں بے روزگار ہوں، مجھے کوئی جاب نہیں ہے، تو اس پہ مجھے جو زکوٰۃ ہے اس 10 لاکھ پلس پروفٹ پہ دینی پڑے گی، یا صرف اس پہ مجھے تھوڑا اس میں ایکسپلین کر دی گئی؟ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو ویری مچ۔ غامدی صاحب، جو پہلے جو سوال جنہوں نے کیا تھا ان کا دوسرا کوشچن یہ تھا کہ عورتیں کس حد تک زیبائش کر سکتی ہیں؟ یہ جس حد تک چاہیں زیبائش کر سکتی ہیں، یعنی عورتوں کی زیبائش پر کوئی پابندی نہیں لگائی گئی، لیکن یہ بات عورتوں کو کہی گئی ہے کہ اگر انہوں نے زیبائش کی ہوئی ہے تو پھر محرم اعزاء کے سوا وہ اپنے ہاتھ، پاؤں اور چہرے کو تو نمایاں کر سکتی ہیں، اور باقی جسم کو ڈھانپ کر رکھیں۔ ٹھیک، ابھی جمال ناصر صاحب کی کال تھی، وہی کہہ رہے تھے کہ انہوں نے فکس ڈپازٹ میں اسلامی شریعہ میں اپنے رقم رکھوائی ہوئی 10 لاکھ روپے، اور 10,000 ان کو پر منتھ مل رہا ہے۔ زکوٰۃ کے بارے میں پوچھنا چاہ رہے تھے کہ پورے وہ 10 لاکھ پر دیں گے یا پروفٹ پر دیں گے؟ کیا میں تو اس کو پیداوار کی زکوٰۃ پہ قیاس کرتا ہوں۔ اس میں 10 لاکھ روپیہ تو ان کا بینک کے پاس چلا گیا، اب ظاہر ہے کہ اس کی نوعیت ایک پیداواری یونٹ کی بن گئی ہے، جس سے انہیں 10,000 یا جتنے بھی 10-12 ہزار روپے ملتے ہیں۔ یہ 10-12 ہزار روپے تو موجودہ جو پاکستان میں انکم ٹیکس کے لیے ایک چھوٹ کی حد بیان کی گئی ہے، اس کے اندر ہیں، اور میرے خیال میں اس کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہوگی ان کی۔ ٹھیک، کچھ ای میلز کی طرف ہم آتے ہیں غامدی صاحب۔ ایک ای میل ہے، کچھ لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت، مطلب خواب میں ان کی بشارت ہوئی ہے، تو یہ جو دعوے اس طرح کے ہوتے ہیں ان کی حقیقت کیا ہوتی ہے؟ یہ بات یہ ہے کہ خواب کے بارے میں قرآن مجید نے ہمیں بتا دیا ہے کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، اس میں ہمیشہ چیزیں تمثیل کے طور پر آتی ہیں۔ یعنی جب سیدنا یوسف علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند ان کے سامنے سجدہ ریز ہیں،
تو 11 ستارے اور سورج اور چاند نہیں جھک رہے تھے، بلکہ وہ ایک حقیقت کی تمثیل تھی جو بعد میں پیش آنے والی تھی۔ تو اس طرح انسان کو بعض اوقات خواب میں بعض بزرگ ہستیوں کی زیارت ہو جاتی ہے، والدین کی زیارت ہو جاتی ہے۔ تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ نہیں ہوتا کہ وہ ہستیاں یا ان کے بزرگ اس میں آئے ہوئے ہوتے ہیں، بلکہ تمثیل کے اسلوب میں کوئی چیز سمجھانے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے۔ یہ طریقہ اللہ تعالیٰ بھی اختیار کرتے ہیں، یہ طریقہ شیاطین بھی اختیار کرتے ہیں۔ یعنی خواب ایک میڈیم ہے، اس میں خود آپ کا اپنا وجود یہی طریقہ اختیار کرتا ہے، آپ کا لاشعور یہی طریقہ اختیار کرتا ہے۔ یعنی آپ کے اپنے وجود کو گفتگو کرنی ہو تو وہ بھی خواب کے ذریعے سے کر لیتا ہے، آپ کے لاشعور کو گفتگو کرنی ہو وہ بھی کر لیتا ہے، شیطان کو کرنی ہو وہ بھی کر لیتا ہے، اور رحمان کو کرنی ہو تو وہ بھی اسی میڈیم کو اختیار کرتے ہیں۔ اسی کو حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ بعض اوقات مبشرات کی نوعیت کے خواب آ جاتے ہیں، یعنی آدمی نیک ہو، اچھا ہو۔ تو اب ظاہر ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی بھی اللہ کے پیغمبر کے ساتھ ہم ایک محبت اور عقیدت کا تصور رکھتے ہیں، تو کوئی نیکی کی خیر کی بات اگر ہم تک پہنچانا ہوتی ہے تو وہ بعض اوقات اس طرح تمثیل کے انداز میں بتا دی جاتی ہے۔ اس کی حقیقت کوئی نہیں ہوتی۔ میں تو لوگوں کو اکثر کہتا ہوں کہ آپ کے والد صاحب آپ کے ساتھ سوئے ہوئے ہوتے ہیں چارپائی پر، اور وہ خواب میں آ جاتے ہیں، تو صبح اٹھ کے ان سے پوچھیے وہ آئے تھے۔ تو یہ تمثیل ہے خواب بنیادی طور پر۔ ایک اور کالر ہم شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، ریاض بات کر رہا ہوں ساؤتھ افریقہ سے۔ جی ریاض صاحب، میرا سوال ہے جی کہ ہم سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، تو پھر یہ رنگ، چہرے، یہ شکلیں کیوں فرق میں سے ہیں؟ ساؤتھ افریقہ میں جیسے سب کالے ہیں، چائنا میں گورے ہیں، ان کی شکلیں فرق ہیں، تو پلیز یہ ذرا واضح کر دیں۔ شکریہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی غامدی صاحب، صدیوں پر، ہزاروں سال پر پھیلا ہوا یہ عمل ہے جس میں موسمی اثرات نے اور بہت سی چیزوں نے انسان کی شکل صورت پر اثرات ڈالے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ زیادہ تر جو سفید رنگ کے لوگ ہیں وہ ان خطوں میں آباد ہیں کہ جو بہت سرد خطے تھے، یعنی جن میں صدیوں تک یہ آثار نہیں تھے جو اب آپ کو دیکھ رہے ہیں، جو سائنس نے پیدا کر دیے ہیں۔ تو اس کے اثرات ہوئے ہیں اور اس کے نتیجے میں کچھ لوگ گورے ہو گئے، کچھ جو درمیان کے علاقوں میں بستے تھے وہ زیادہ تر، اور جو ان علاقوں میں تھے، یعنی صدیوں کا عمل اس کے پیچھے ہوا ہے، اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ نسلیں بنتی چلی گئی ہیں۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ 4 حصوں میں تو تقسیم ہے نا، گورے بھی ہیں اور ذرا کچھ تھوڑے سے ہماری طرح کے خاکستری رنگ، موسم کے تغیرات اور صدیوں کے تغیرات سے علاقہ کیا ہے، ماحول کیا ہے، اس کے اثرات ہوئے ہیں۔ غامدی صاحب، ایک ای میل ہے میرے پاس اکرام الحق عباسی صاحب کی، وہ فرماتے ہیں کہ نبی اور رسول میں فرق کیا ہے، اور کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یقیناً رسول تھے۔ فرق یہ ہے کہ نبی تو خدا سے وحی پاتا ہے اور اللہ کی ہدایت لوگوں تک پہنچاتا ہے، اور اس طریقے سے گویا ان کو انذار و بشارت کرتا ہے۔ رسولوں کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے انذار و بشارت کے نتیجے میں اللہ کی حجت پوری ہو جاتی ہے اور قوم پر عذاب آ جاتا ہے اور ان کے ساتھیوں کو سرفرازی حاصل ہوتی ہے، بس یہ فرق ہے دونوں۔ اچھا، ایک اور ای میل ہے محمد زہیب صاحب کی، یہ فرماتے ہیں کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج اولیاء اکرام کی گفتگو کو سنتے ہیں اور کیا ان کی درخواستوں کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں؟ یہ بات نہ قرآن میں بیان ہوئی ہے، نہ کسی صحیح حدیث میں بیان ہوئی ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے بارے میں کوئی بات کہنے سے پہلے آدمی کو 10 مرتبہ سوچنا چاہیے کس بنیاد پر کہہ رہا ہے، کیونکہ یہ معلوم رہنا چاہیے کہ قرآن مجید نے جو 5 بڑے گناہ بیان کیے ہیں اور 5 حرام چیزوں کا ذکر کیا ہے، ان میں 5ویں چیز یہ ہے کہ ان تقولوا اللہ ما لا تعلمون، اللہ کی طرف نسبت دے کے کوئی ایسی بات کہی جائے جس کا آپ علم نہیں رکھتے۔ تو جو لوگ یہ بات کہتے ہیں ان سے پوچھنا چاہیے کہ ان کو یہ بات کیسے معلوم ہوئی۔ قرآن مجید نے بتائی ہے، خدا کے پیغمبر نے بتائی ہے، دونوں جگہ نہیں ہے تو پھر یہ خدا پر افتراء ہے۔ اس سے ہر آدمی کو خدا کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اچھا غامدی صاحب، اسی سے ایک ضمنی میں سوال پوچھنا چاہوں گا کہ حدیث کی جو کتابیں ہیں ان میں ایک یہ روایت ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کو منسوب کیا گیا ہے کہ جب ان کے روضے پہ جا کر درود پڑھا جاتا ہے تو وہ اسے سنتے ہیں، یہ روایت ٹھیک ہے؟ نہیں، جو روایتوں سب کو جمع کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ آپ پر پیش کیا جاتا ہے، آپ پر یعنی اس میں جو بات بیان کی گئی وہ یہ ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ اس طرح کی بات بعض اوقات پھر راویوں کے ہاتھ سے ہوتی کچھ سے کچھ صورت اختیار کر لیتی ہے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے جہاں رکھا ہے وہ ظاہر ہے کہ پروردگار کی طرف سے شہداء کے بارے میں یہ بیان ہوا ہے کہ تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے، وہ زندہ ہیں، اور نہ صرف یہ کہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اللہ کی عنایتیں ان پر ہو رہی ہیں۔ تو ان عنایتوں میں ایک عنایت یہ بھی ہے کہ ہم بندے یا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے اگر آپ کے لیے دعا کرتے ہیں تو وہ آپ کو بتایا جاتا ہوگا کہ یہ دعا آپ کے لیے کی گئی ہے۔ ایک اور کالر ہم شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، میرا نام نوشین ہے۔ میں غامدی صاحب سے ایک کوشچن پوچھنا چاہ رہی تھی کہ قرآن شریف میں خواجہ سراؤں سے متعلق انسٹرکشنز کیوں نہیں دی گئی، انہیں کیوں نہیں مخاطب کیا گیا جبکہ وہ بھی انسان ہیں؟ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین، ایک مختصر سے بریک سے واپس آتے ہیں، پھر اس کوشچن کو ٹیک اپ کریں گے بریک کے بعد۔